بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ-ناز تصنیف انسان نے کیا سوچا۔ باب دوم، عصر حاضر کے مادیین کی تحقیق، طبیعیات، فزکس۔ دیکھیے وہ آراکش لکڑی چیر رہے ہیں، لکڑی کے تختے الگ ہو جاتے ہیں اور ان میں سے لکڑی کا برادہ چھن چھن کر نیچے گر رہا ہے۔ یہ برادہ کیا ہے؟ لکڑی ہی کے باریک ذرات ہیں۔ اگر ان ذرات کو باریک سے باریک تر کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ وہ اتنے باریک ہو جائیں کہ اس کے بعد ان کا اور باریک ہونا ممکن نہ رہے، تو برادہ کی اس آخری صورت کو ڈیموکریٹس کے مکتب فکر کی زبان میں اجزائے لا یا تجزا یا ایٹم کہیں گے۔ لیکن لکڑی کے یہ ذرات کتنے ہی باریک اور لطیف کیوں نہ ہو جائیں، رہیں گے تو بہرحال لکڑی ہی۔ یعنی جو خصائص لکڑی کے ہوں گے وہی ان ذرات کے ہوں گے۔ لوہے کے باریک ذرات لوہا ہوں گے، سونے کے ذرات سونا، لکڑی کے ذرات لکڑی۔ انہی ذرات کو اکٹھا کر دیجئے، پھر سے لوہے، سونے اور لکڑی کے ٹکڑے سامنے آ جائیں گے۔ یہ تھا مادہ کا تصور ایٹامسٹس کے نقطہ نگاہ کے مطابق۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں طبیعیات، فزکس میں ایسے نئے نئے انکشافات ہوئے ہیں کہ ان کی روشنی میں مادہ کا یہ تصور یکسر باطل قرار پا گیا۔ پانی کا ایک قطرہ لیجئے، اس کے خصائص کیریکٹرسٹکس اور لزوم پراپرٹیز سے آپ واقف ہیں۔ اس قطرہ آب کو کسی معمل لیبارٹری میں لے جا کر اس کا تجزیہ انالیسس کیجئے، یہ سیال پانی گیس میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ گیس دو قسم کی ہوگی، آکسیجن ایک ایٹم اور ہائیڈروجن دو ایٹم۔ ان کے مرکب کا نام ہے پانی کا ایک سالمہ مالیکیول۔ اب آکسیجن کے ایٹم کا مزید تجزیہ کیجئے تو یہ برقیہ الیکٹران میں تبدیل ہو جائے گا۔ برقیات کیا ہیں؟ بجلی، الیکٹریسٹی کی مثبت اور منفی قوتیں۔ سر اولیور لاج کا خیال تھا کہ ان برقیات الیکٹرانز کا مزید تجزیہ کیا جائے تو یہ ایتھر کی توانائی، ایتھریل انرجی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور ایتھر کے متعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایچ ٹرنر کا خیال ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ لہٰذا مادہ کا تجزیہ کرتے جائیے تو وہ آخر الامر خالی توانائی، انرجی رہ جاتا ہے، یا محض حرکت، پیور موشن۔ یہ حرکت محض پیور موشن کیا ہے؟ اس کا تصور ہی انسان کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم حرکت کا تصور متحرک اشیاء کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ متحرک شے کے بغیر محض حرکت ہمارے حیطۂ خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا جدید طبیعیات کی روح سے مادہ کی اصل و بنیاد غیر مادی ہے، اور انسانی دماغ چونکہ کسی غیر مادی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے اب دنیا طبیعیات میں مادی کائنات کے متعلق تمام گفتگو اشارات، سمبلز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ پروفیسر میکڈوگل نے 1924 میں برٹش ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا، 30-40 سال قبل جب میں نے سائنس کا مطالعہ شروع کیا ہے تو یہ کہنے کے لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بڑی جرت درکار تھی، لیکن آج حالات کس قدر بدل چکے ہیں۔ آج بڑے بڑے آئمہ طبیعیات ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھو، فزیکل سائنس کے اصول انسانی زندگی کی تعبیر کے لیے یکسر ناکافی ہیں۔ آج یہ مادی کائنات جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ سخت مادی ذرات سے مرتب ہے، حرکت اور توانائی کا گہوارہ بن چکی ہے، جس میں ہر شے ہر آن بدلتی رہتی ہے۔ آج مادی ذرات، ایٹمز ختم ہو چکے ہیں، مادہ نے محض توانائی کی صورت اختیار کر لی ہے، اور توانائی کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہے۔
بجز اس کے کہ اس میں مزید تغیرات اور ارتقاء کے امکانات ہیں۔ اسی سال امریکن کیمیکل سوسائٹی کو خطاب کرتے ہوئے پروفیسر R.A. Millikan. نے کہا کہ ہم سب متفق ہیں، جہاں تک طبیعیات کی سائنس جا چکی ہے اس کی روح سے اب دو ہی بنیادی عناصر کا وجود نظر آتا ہے، یعنی مثبت اور منفی برقیات، الیکٹرونز۔ یہی برقیات تمام کائنات کی تعمیر کا مسئلہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 1924 کی بات تھی۔ اس کے بعد مادہ کے متعلق مزید انکشافات نے عجیب و غریب نظریات پیدا کر دیے ہیں۔ مشہور عالم ریاضیات سر جیمز جینس لکھتا ہے، دور حاضر کے طبیعیات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ تمام مادی کائنات سوائے لہروں ویوز کے اور کچھ نہیں۔ یہ لہریں دو قسم کی ہیں، محصور بوٹلڈ اپ ویوز جنہیں ہم مادہ کہتے ہیں، اور آزاد لہریں جنہیں روشنی کہا جاتا ہے۔ فنائے مادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ ان محصور لہروں کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ فضا کی پہنائیوں میں منتشر ہو جائیں۔ ان تصورات کے ماتحت یہ تمام کائنات سمٹا کر فقط دنیا نور رہ جاتی ہے، مکتوم یا مشہود، دا مسٹیریس یونیورس۔ بلکہ مربوط حوادث، یہاں تک تو پھر بھی مادہ کو توانائی یا روشنی کی لہروں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آئنسٹائن کے نظریات نے اسے اور بھی سمٹا دیا ہے، اور اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مادہ در حقیقت مربوط حوادث، انٹر ریلیٹڈ ایونٹس ہیں۔ Bertrand Russell. کے الفاظ میں نظریہ اضافیت نے زمان کو زمان، مکان، ٹائم اینڈ سپیس میں سمو کر مادیت کے روایتی تصور کو فلاسفروں کے دلائل سے کہیں زیادہ مجروح کر دیا ہے۔ عقل عامہ کے نزدیک مادہ وہ ہے جو زمان میں قائم اور مکان میں گردش کرتا ہے، لیکن اضافیت کے قائل علماء طبیعیات کے نزدیک یہ تصور اب باطل ہے۔ اب مادہ کا تصور مختلف مادی خصوصیات کا حامل ٹھوس نہیں رہا، بلکہ مربوط حوادث کا مجموعہ بن چکا ہے۔ یعنی آئنسٹائن کی تحقیق کی روح سے مادہ کوئی ایسی شے نہیں جو ٹھوس اور جامد وجود رکھتی ہو، بلکہ وہ چند مربوط حوادث یا منجمد خیالات، کنڈنسڈ تھاٹس کا مجموعہ ہے، جس کی اصل حرکت یا توانائی ہے۔ لہٰذا طبعی سائنس نے اب تمام اشیاء کو حرکت میں تبدیل کر دیا ہے۔ کائنات جو ہمیں اشیاء کا مجموعہ نظر آتی ہے، ایک ٹھوس شے نہیں جو فضا میں پڑی ہے۔ یہ شے تھنگ ہے ہی نہیں، بلکہ عمل، ایکشن ہے، یا حوادث، ایونٹس کی عمارت۔ چنانچہ برٹرینڈ رسل نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مادہ ایک سہل سا فارمولہ ہے، جسے اس لیے وضع کر لیا گیا ہے کہ کسی مادی حادثہ کے متعلق بتایا جا سکے کہ یہ کس طرح وقوع پذیر ہو گیا، حالانکہ اس میں مادہ کہیں ہوتا ہی نہیں۔ مادہ اس خلا میں حوادث کی مجرد ریاضی خصوصیات کا نام ہے۔ اوسپینسکی کے الفاظ میں محض ایک کنڈیشن۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اندھا ہے تو یہ اندھا پن، بلائنڈنس، کوئی مادہ ہی شے نہیں بلکہ کوئی مادی شے نہیں بلکہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ طبیعت کے متعلق جدید تحقیقات کی روح سے یہ کائنات اس قسم کی مادی کائنات نہیں رہی جس قسم کا تصور اس سے پہلے چلا آتا تھا۔ جب مادہ کی اصل و بنیاد کے متعلق ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ زندگی اور شعور کے متعلق بھی سابقہ تصورات میں تبدیلی واقع ہوئی ہوگی۔ اس تبدیلی کے متعلق آئندہ صفحات دیکھیے۔ زندگی اور شعور، Life and Consciousness. میکانیکی تصور کائنات کی روح سے نمبر 1، مادی ذرات اور توانائی کسی نہ کسی طرح وجود میں آ گئے تھے۔ نمبر 2، ان کے امتزاج سے مادی اشیاء مرتب ہو گئیں اور مادہ کے ارتقاء سے کسی نہ کسی طرح زندگی ظہور میں آ گئی۔ نمبر 3، اور زندگی نے اپنے ارتقائی منازل طے کیے تو اس میں کسی نہ کسی طرح
सादा शऊर simple consciousness, पैदा हो गया और उसके मजीद इर्तिका से शऊर ज़ात self consciousness, जिंदगी मादा की पैदावार नहीं। लेकिन तबीयत के मुतल्लिक जदीद तहकीकात ने यह बताया है कि ना जिंदगी मादा से पैदा हो सकती है और ना ही शऊर इस तरह वजूद में आ सकता है। J.S. हॉल्डन हमारे दौर का बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट है। वो अपनी तसनीफ the philosophical basis of biology. में रकमतराज है। अब इस हकीकत के तस्लीम कर लेने में कोई दिक्कत नहीं कि जैसा कि न्यूटन के उसूल के मातहत समझा जाता था, जिंदगी महज तबीयाती और कीमियाई कैफियत की पैदा करता नहीं बल्कि इन मादी कैफियत से पहले मौजूद थी और हमेशा से मौजूद थी। और इस अमर के बावर करने में भी कोई दुश्वारी नहीं कि इस मादी कायनात के पीछे एक और दुनिया है जिसकी ताबीरात की रोशनी में हमारे हयातियाती उसूलों को अमलन मुंतबक करना चाहिए। लिहाजा जिंदगी के मसाला को तबियाती और कीमियाई मसला समझना ही नहीं चाहिए। जिंदगी और इंसानी जात पर्सनैलिटी का वजूद उस हकीकत की दलील है कि हमारी कायनात की महज मादी ताबीर नामुमकिन है और ये ताबीर नामुमकिन ही रहती है, ख्वाह हम जमाना टाइम के एतबार से कितने ही पीछे और मकान स्पेस के एतबार से कितने ही ऊंचे क्यों न चले जाएं। जिंदगी को पीछे ले जाने से उसकी मादी ताबीर कभी ना मिल सकेगी, ना ही इंसानी जात को पीछे ले जाने से हम किसी ऐसे मकाम तक पहुंच सकेंगे जहां हम कह सकें कि इंसानी जात इस तरह मादा से पैदा हो गई। प्रोफेसर हॉल्डन अपनी एक दूसरी तसनीफ द साइंस एंड फिलॉसफी में लिखता है कि यह मुमकिन है कि हम इंसान का तज्जिया करें तो उससे यही नजर आए कि ये तबियाती कीमियावी मशीन फिजिको केमिकल मशीन है जो मुख्तलिफ अज्जा पार्ट्स का मजमुआ है। लेकिन इस मशीन के उन्हीं अज्जा को जब हम दोबारा जमा करते हैं तो ये कभी जिंदा नहीं हो सकती। जिंदा जिस्म इंसानी किसी ऐसी शय से जिंदा है जो उसके किसी हिस्सा पार्ट में मौजूद नहीं। उसके अपने अल्फाज में हम जिंदा जिस्म इंसानी को एक मशीन की तरह पाते हैं जिसे इस तरह तरतीब दिया गया है कि वो अपनी उन कुव्वतों को बहाल रखता है जिनसे वो जिंदा है, या वो कुव्वतें इस नज़्मो तरतीब को अला हाले ही कायम रखती हैं। लेकिन जब हम उन कुव्वतों का बगैर मुतालिया करते हैं तो ये नजर आता है कि ये सब खुद जिंदा हैं, जुज़वन या तमामन, यानी इनमें कुव्वत और हरकत किसी और मरबूत कुव्वत की पैदा करता है जो उन्हें सरगर्म अमल रखती हैं। और न सिर्फ ये कि ये मरबूत कुव्वत उन्हें सरगर्म अमल रखती है बल्कि एक फर्द में ये सब कुव्वतें उसी मरबूत कुव्वत की पैदा करता है। ये मरबूत कुव्वत क्या है और कहां से आई, इसका जवाब निकालने की तस्वुर हयात के यहां कुछ नहीं। यही प्रोफेसर एक और जगह लिखता है, यह जरूरी है कि जिंदगी को ऐसी शय समझा जाए जो इल्मुल हयात बायोलॉजी के नुक्ता निगाह से खारजी हकीकत रखती है, इज ऑब्जेक्टिवली रियल। हम इस हकीकत को आम तबियाती और कीमियावी तस्वुरात की रूह से बयान ही नहीं कर सकते, इसलिए कि ये तस्वुरात सिर्फ उन्हीं मज़ाहिर पर मनतबक अप्लाई हो सकते हैं जो ज़मान और मकान में अलग अलग होते हैं। लेकिन जिन मज़ाहिर का नाम जिंदगी है वो अलग अलग नहीं किए जा सकते, बल्कि वो तो इस वहदत के मज़ाहिर हैं जिसे हम जिंदगी के नाम से ताबीर करते हैं। ये हैसियत एक साइंस के इल्मुल हयात का मदार तस्वुर हयात पर है। इस तस्वुर को छोड़ दिया जाए तो इल्मुल हयात महज मुंतशर बेरब तबियाती और कीमियावी मुशाहिदात का मजबूआ बनकर रह जाएगी जिन्हें हम निहायत मुबहम तौर पर पेश कर सकेंगे। मुबहम तौर पर इसलिए कि ये मुशाहिदात उस राबता के मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकेंगे जिससे जिंदगी कायम है। The philosophy of a biologist. प्रोफेसर हॉल्डन का एक इक्तबास अल्लामा इकबाल अलैह रहमत ने अपने खुतबात में दर्ज किया है जो इस मौजू पर मजीद रोशनी डालता है। वहुआ हाजा, इन तसरीहात से ये वाज़ेह है
کہ اگرچہ ہم ایک زندہ جسم میں ایسی باتیں دیکھتے ہیں جنہیں اگر بنگاہ تعمق نہ دیکھا جائے تو سطحی طور پر انسان اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ انسانی جسم طبیعتی اور کیمیاوی میکانزم ہے، لیکن ان کے ساتھ ہی اس میں ایسی باتیں بھی ہیں، مثلا یہ کہ ایک زندہ جسم خود کفیل ہوتا ہے اور یہ اپنی جیسا اور پیدا کر سکتا ہے، جن کے پیش نظر زندگی کی میکانیکی تعبیر ناممکن ہو جاتی ہے۔ میکانیکی تصور حیات رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ زندہ جسم کی مشینری اس انداز کی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود مینٹین کر سکتی ہے، اپنی کمی کو خود پورا کر سکتی ہے اور اپنی جیسی مشینری بھی بنا سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتخاب طبعی کے طویل طریق سے زندہ جسم کی یہ مکانیت ارتقائی طور پر ظہور میں آ گئی ہے۔ آئیے ہم ان کے اس نظریہ کو پرکھ کر دیکھیں۔ جب ہم کسی حادثہ ایونٹ کو میکانیکی انداز میں بیان کریں گے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ ہم اس مشین کے کچھ پرزے پارٹس ہیں جو اپنے اندر سیدھے سادے سے خصائص رکھتے ہیں، اور ان خصائص کے ربط و نظم سے یہ حادثہ ظہور میں آ جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اس مشین کے پرزوں کی چند خصوصیات ہیں، اور یہ پرزے جب بھی ایک خاص انداز سے باہم اگر مربوط ہوتے ہیں یا ایک دوسرے پر رد عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا نکلتا ہے۔ لہذا میکانیکی تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ اس مشین کے پرزے موجود ہوں اور ان کے خصائص کا بھی علم ہو۔ جب تک ان پرزوں کی تصریحات اور ان کے باہمی ربط کا علم نہ ہو، میکانیکی توضیح بے معنی ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ مفروضہ کہ کوئی ایسی مشین بھی ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو آپ ہی مینٹین کرے اور اپنے جیسی مشینری اور پیدا کر دے، ایک ایسی شے کو فرض کر لینا ہے جس کا مفہوم ہی کچھ نہیں۔ ماہرین علم الاعضاء بعض اوقات بڑی بے معنی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ بے معنی اصطلاح میکینزم آف ریپروڈکشن ہے، ایک ایسی مشین کا تصور جو اپنے آپ کو برابر خود ہی مینٹین کر رہی ہے اور پھر اپنے اندر سے اپنی جیسی مشین بھی پیدا کیے جا رہی ہے۔ ایک ایسا تصور ہے جو اپنی تردید آپ کرتا ہے، جو مشین اپنے آپ کو ری پروڈیوس کر سکتی ہے۔ ایسی مشین ہوگی جس کے کوئی پارٹس نہ ہوں، لہذا اس مشین کے الفاظ کا اطلاق ہی نہیں ہو سکے گا۔ پروفیسر ہالڈین کی ہمنوائی میں پروفیسر ہل اپنے ایک لیکچر میں حیاتیات کے متعلق بیان کرتا ہے، میں آج آپ کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے آپ اس سے پہلے متعدد بار اس غلط نظریہ کو سن چکے ہیں کہ مسئلہ حیات موجودہ زمانہ کی طبیعت اور کیمیا سے سمجھایا جا سکتا ہے، خواہ سمجھانے والا کیسا ہی ذی فہم کیوں نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آیا مستقبل کے علم طبیعت اور کیمیا کے ذریعے ایسا ممکن ہوگا؟ اس کے متعلق میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ جب علم طبیعت کے حوادث غیر متعین ہو جائیں، جب کیمیا خود طبیعت بن جائے، اس وقت صورتحالات اور ہو جائے گی، لیکن اس وقت تک میں ہالڈن کی ہمنوائی میں یہی کہتا رہوں گا کہ جب ہم علم حیات یا اشیاء کی قوت نمو کو تماماً دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بالکل ایک نئی صورت آ جاتی ہے، ایسی صورت جس کی وحدت اور بنیادی فطرت ایسی ہی اہم ہے جیسی طبیعت کے کسی اور تصور کی۔ The physical reasonableness of life. آسپینسکی لکھتا ہے، زندگی معمہ ہے۔ ہماری سائنس زندگی اور اس کی ابتدا کے متعلق کچھ نہیں بتلا سکتی، یہ معمہ ہی رہ جاتا ہے۔ ایک زندہ جسم، زندہ خلیہ، سیل، زندہ مادہ حیات، پروٹوپلازم میں کچھ ایسی چیز ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ ناقابل فہم شے ہے جو ذی حیات مادہ کو غیر ذی حیات سے متمیز کرتی ہے۔ ہمیں اس شے کا تعارف صرف عمل، فنکشن سے ہوتا ہے۔ اس کے اعمال میں سب سے اہم عمل تولید ذات، سیلف ریپروڈکشن ہے۔ یہ چیز غیر ذی حیات جسم
मुर्दा खलिया और मुर्दा मादा में नहीं पाई जाती। एक ज़िहायात जिस्म अपने आप को लामहदूद तौर पर मल्टीप्लाई करते चले जाता है और उसके लिए गैर ज़िहायात मादा को अपने अंदर जज्ब करता रहता है। यही जिंदगी का वो अमल है जिसकी माहियत समझाई नहीं जा सकती, लेकिन इतना तो यकीनी है कि मादियीन का ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि जिंदगी निकाने की कुव्वतों के नतीजा का नाम है। Tertium organum. पेज 103। इसी बिना पर यह मुफक्कर आगे चलकर लिखता है, बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि साइंस जिन्हें हल करने की कोशिश तक भी नहीं कर सकी, वो मसाइल जिनके सामने असर हाजिर का साइंसदान अपने तमाम उलूम व फनून के आलात व अदवात के बावजूद ऐसा ही बेबस दिखाई देता है जैसा जमाना कदीम का कोई वहशी या 4 बरस का बच्चा। जिंदगी और मौत, जमानो मकान, शऊर वगैरह के मसाइल इसी किस्म के मसाइल हैं। इस हकीकत को Viscount Samuel. ने इन अल्फाज में दोहराया है कि जिंदगी और नफ्से इंसानी के मुतल्लिक आज हमारा इल्म करीब करीब उसी मकाम पर है जहां मादा के मुतल्लिक हमारा इल्म 3-4 सदियां पेशतर था। बिलीफ एंड एक्शन Leipzig University. के फलसफा का प्रोफेसर Hans Driesch. अपनी मुद्दतुल उम्र के गौर व फिक्र के बाद इस नतीजा पर पहुंचा है कि जिंदा जिस्म अपनी तवानाई, वाइटल पावर के जोर पर जिंदा है और मुतहर्रिक रहता है, लेकिन यह तवानाई आज खुद कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए एक ऐसे वास्ता एजेंट की जरूरत है जो इस पर तसल्लुत, कंट्रोल रख सके। कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ड्रेश एंटेले की मजीद तोज़ी जरा आगे चलकर आएगी। इस एंटेलेकी में यह कुव्वत तसर्रुफ, कंट्रोल कहां से आ जाती है? उसके मुतल्लिक ड्रेश लिखता है कि हम इतना ही जानते हैं कि जिंदगी हमारे सामने मौजूद है और ये मादी अजसाम में नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल होती चली आ रही है और ये मादी तसलसल बहरहाल किसी ज़ाबिता कंट्रोल के ताबे ही जारी रह सकता है। उसका नाम हमने एंटेलेकी रख लिया है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअलिटी, पेज नंबर 38। जिंदा जिस्म का तज्जिया करने के बाद साइंस इस नतीजा पर पहुंची है कि यह जिस्म छोटे छोटे खलियात, लाइफ सेल का मजमूआ होता है। साइंस के इंकशाफात यहां तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन ये खलियात जिंदा किस तरह हो गए, इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। खलियात सेल्स के मुतालिया पर ईबी विल्सन की किताब द सेल इन डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस बड़ी मुस्तनद तसनीफ समझी जाती है। इस बाब में विल्सन कहता है, विल्सन का ख्याल जिंदा अजसाम और गैर जी हयात मादा में एक खला गैप है। सवाल ये था कि इस खला को किस तरह से पुर किया जाए। ऐसा दिखाई देता था कि खलियात का मुतालिया उस खला को पुर कर देगा, लेकिन हुआ ये कि इससे इस खला की वसअत और बढ़ गई और जिंदगी की बुलंद सतह तो एक तरफ, उसकी पस्तरीन शक्ल और गैर जी हयात मादा में जो बोध था वो और कुशादा हो गया। जिंदगी के मुताल्लिक गुज़श्ता 100 साल में साइंस के मुहक्किकीन ने क्या कुछ कहा है, ये एक मुस्तकिल तसनीफ में बताया जा सकता है। मकसद पेश नजर के लिए सिर्फ इसी कदर बयान कर देना काफी होगा कि 19वीं सदी के वस्त में हैक्सले ने अपनी किताब एलिमेंट्री फिजियोलॉजी में खालिस मैकेनिकी नजरिया पेश किया था। जिस तरह न्यूटन ने गैर जी हयात अशिया के मुतल्लिक अपना नजरिया सिकल पेश किया था, उसके बाद Claude Bernard. ने अपने तजारब की रोशनी में हक्सले के मैकेनिकी तस्वर की तरदीद की। उसके बाद ड्रेश की वाइटलिस्टिक थ्योरी सामने आई, जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। ड्रेश ने जिस वास्ता का नाम एंटेलेकी रखा था, सीएम विल्सन ने उसे जेनेटिक एनर्जी से ताबीर किया। हंस लॉ ने उसका नाम द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ अडॉप्टेशन रखा। एडवर्ड कोप ने उसे बेथिंग फोर्स कहा।
بی ایم مور نے اسے بایوٹیک انرجی سے تعبیر کیا اور William McDougall. اسے سول کہہ کر پکارا۔ ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ زندگی کے متعلق نیوٹن اور ہیکسلے کا میکانیکی نظریہ غلط ہے۔ چنانچہ پروفیسر ہارڈنگ اس باب میں کہتا ہے، علم الاعضاء کے متعلق تحقیقات اس نقطہ تک لے گئی ہیں جہاں گزشتہ صدی کا میکانیکی تصور زندگی کے متعلق صحیح علم دینے سے قاصر ہے۔ چنانچہ ہمیں اب صاف صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ نیوٹن کا میکانیکی نظریہ زندگی کے علم کے لیے کسی صورت میں بھی بنیاد نہیں بن سکتا۔ گریفورڈ لیکچرز۔ برگسان ہمارے دور میں جن فلسفہ دانوں نے اپنے نقطہ نگاہ سے زندگی کے مسائل پر غور کیا ہے، ان میں برگسان کا ایک خاص مقام ہے۔ برگسان کے خیال کے مطابق مادہ، زندگی اور شعور میں کیا تعلق ہے، اس کے متعلق ذرا آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ اس مقام پر ہم صرف وہ مثال بیان کرنا کافی سمجھتے ہیں جس سے برگسان نے مادہ اور زندگی کے باہمی تعلق کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خط مستقیم، سٹریٹ لائن اور منحنی خط، کرو میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کسی منحنی خط کا بہت چھوٹا سا حصہ لیں تو وہ خط مستقیم ہوگا۔ اس مشارکت کی بنا پر اگر کوئی یہ کہے کہ منحنی خط، کرو خط مستقیم، سٹریٹ لائن ہی سے مرکب ہوتا ہے تو ایک اعتبار سے اس کا یہ کہنا درست ہوگا، لیکن صرف اسی وقت تک جب اس کی نگاہ منحنی خط کے ایک ایک نقطہ، پوائنٹ کو لگ لگ دیکھے۔ اس اعتبار سے تو منحنی خط اور مستقیم خط دونوں نکات ہی کا مجموعہ کہلائیں گے، لیکن اگر منحنی خط کو پورے کا پورا سامنے رکھا جائے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ منحنی خط مستقیم خطوط ہی سے مرتب ہے۔ بنابراین یہ کہنا کہ زندگی طبیعیاتی اور کیمیاوی اجزاء سے مرکب ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہتے کہ منحنی خط مستقیم خطوط سے مرکب ہوتا ہے۔ کریٹو ایولیوشن، پیج 53۔ گلاسگو یونیورسٹی کا پرنسپل اور وائس چانسلر جان کیئرڈ اپنے لیکچرز میں لکھتا ہے، آج تک اس امر کی کوئی ایک مثال بھی نہیں پیش کی جا سکی کہ زندگی محض کیمیائی عناصر، کیمیکل Constituents. سے پیدا ہو گئی ہو۔ لہذا یہ قیاس کہ زندگی کا ارتقاء کسی اور زندگی کے اثر کے بغیر بھی ممکن ہے، بلا دلیل پروٹوپلازم کو جسے مادہ حیات قرار دیا جاتا ہے محض کیمیائی مرکبات کی سطح پر نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ مادہ حیات جس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور جس کے کیمیائی اجزاء معلوم ہو سکتے ہیں، زندہ نہیں بلکہ مردہ مادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ مادہ حیات جسے زندہ کیا جا سکتا ہے اگرچہ انہی اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے جو مردہ مادہ حیات میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس سے ایسے خواص و اعمال کا مظاہرہ ہوتا ہے جو بالکل جدید ہوتے ہیں اور جنہیں اس کے کیمیائی اور طبیعیاتی اجزاء کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شے کسی ایک وقت میں ایسے خواص کا مظاہرہ کرتی ہے جو یکسر کیمیائی یا میکانیکی ہوں، اور دوسرے وقت میں ایسے خواص کا جن سے وہ اپنے آپ کو جیتے جاگتے بڑھنے پھولنے والے جسم میں تبدیل کر لے، یا ایسے افعال کا جن سے وہ دوسری چیزوں کو اپنا جزو بدن بنا سکے اور پھر اپنے جسم سے کچھ اور پیدا کر سکے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دوسری صورت میں جو نئی چیزیں اس میں پیدا ہوئی ہیں ان کا سبب کوئی ایسا جدید عنصر ہے جو پہلی صورت میں اس میں موجود نہ تھا، جبکہ اس سے محض کیمیائی یا میکانیکی عمل ظہور میں آتا تھا۔ انٹروڈکشن ٹو دا فلسفی آف ریلیجن، پیج 96۔ دور حاضر کے ان طبعی انکشافات کی روشنی میں علامہ اقبال زندگی کے متعلق لکھتے ہیں کہ زندگی کا مسئلہ ایک منفرد یونیک مسئلہ ہے اور اس کے تجزیے کے لیے میکانیکی تصور بالکل ناکافی ہے۔ ڈریش کی اصطلاح میں اس کی Factual wholeness. ایک ایسی وحدت ہے جو کہ ایک اور نقطہ نگاہ کے مطابق کثرت بھی ہے۔ زندگی ایک مقصد کو لیے ہوئے نشو و نما پاتی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنے ماحول سے تطابق اختیار کیے جاتی ہے،
ख्वाहिश तताबक नए आदात व इतवार इख्तियार करने से हासिल हो या कदीम आदात में रद्दो बदल कर लेने से। इस तरह जिंदगी एक कैरियर की हामिल बन जाती है और मशीन के लिए कैरियर का तस्वर ही नामुमकिन है। कैरियर के हामिल होने का मतलब यह हुआ कि इसकी अमली कुव्वतों का सरचश्मा बहुत दूर ज़माना माजी में वाक़ है, जिसकी इब्तदा एक रूहानी हकीकत spiritual reality, से हुई है, जिसे कोई मकानी तजर्बा spatial experience, दरियाफ्त नहीं कर सकता। अलबत्ता वो हकीकत अपने आप को मकानी तजर्बा पर वाशगाफ कर सकती है। इससे जाहिर है कि जिंदगी एक बुनियादी हकीकत है और तबियाती और कीमियावी तरीके अमल की इब्तदा से पहले से मौजूद है। इस तरीके अमल के मतलब इतना समझ छोड़ना चाहिए कि यह जिंदगी का एक मुतय्यन अमल है जो उसने इर्तिका के तूलानी दौर में इख्तियार कर लिया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, पेज 42। आगे चलकर वो लिखते हैं कि मेकानिक की तस्वर हयात के मातहत ये मानना पड़ता है कि जिंदगी पे इख्तियारो इरादा है और एक मशीन की तरह खारजी क़वायद व ज़वाबित की जंजीरों में जकड़ी हुई। लेकिन हम देखते हैं कि जिंदगी में खुद आमादगी spontaneity, और यही खुद आमादगी का शिद्दत एहसास है जिससे दुनिया इख्तियार व इरादा का मरकजी नुक्ता बन गई है। लिहाजा ये मशीनी अमल की जंजीरों के दायरा से बाहर है। इसलिए साइंस जिंदगी का अहाता कर ही नहीं सकती। साइंस सिर्फ मशीनों का अहाता कर सकती है जो बंधे हुए क़वायद के मातहत नकलो हरकत करती हैं। इल्मुल हयात का वो माहिर जो चाहता है कि जिंदगी की महकाने की ताबीर मिल जाए, वो इसलिए ऐसा करता है कि वो अपने मुतालिया को जिंदगी की इब्तदाई और पस्त सतह तक महदूद रखता है, जहां वो देखता है कि जिंदा अशिया का तौर तरीक मशीन से मिलता जुलता है। अगर वो इस जिंदगी का मुतालिया करे जिसका मजहर खुद उसकी जात है, यानी वो अपने इस दिल का मुतालिया करे जो अपने लिए आप फैसले करता है, किसी चीज को इख्तियार करता है, किसी को मुस्तरद कर देता है, सोचता है, माजी और हाल का जायजा लेता है और उभरने वाली कुव्वतों के साथ मुस्तकबिल का तस्वर करता है, तो वो यकीनन इस अमर का एतराफ कर लेगा कि जिंदगी के मुतल्लिक उसका मेकाने की तस्वर बिल्कुल नाकाफी है। जिंदगी के मुतल्लिक और तो और खुद डार्विन जिसने इर्तिका का मेकाने की तस्वर पेश किया था, अपनी किताब origin of species, में लिखता है कि मैंने इर्तिकाई तब्दीलियों के मुतल्लिक लिखा है कि वो यूं ही इत्तफाकिया बाई चांस वजूद में आ गई। ये अल्फाज मुगालता पैदा करने वाले हैं। इनसे मफहूम सिर्फ इस कदर है कि हम इन तब्दीलियों के असबाब इल्ल मालूम करने से कासिर हैं। इसके बाद वो इस किताब के आखिरी बाब में लिखता है, इस तस्वर में कितनी बड़ी अजमत पोशीदा है कि खालिक कायनात ने जिंदगी के अंदर इस कदर गूना-गूं तवानाइयां मुजमिर रख दी। ख्वाह ये जिंदगी इब्तदान किसी एक पैकर में फूंकी गई थी या ज्यादा पैकरों में, और उसके बाद इस तवीलुल मयाद अरसा में, जबकि ये कुर्रा कवानीने शक्लो कशिश के मुताबिक मसरूफ गर्दश रहा है। जिंदगी इस कदर मुतनव्वो पैकरों में बाई हुस्नो रानाई जलवाबार होती रही है और होती जा रही है। ये तो डार्विन ने कहा था, लेकिन खुद हमारे जमाना का माहिर इर्तिका सैम्पसन जिंदगी की इब्तदा और सिलसिला इल्लत व मालूल की अवलीन कड़ी के मुतल्लिक लिखता है, जिंदगी की इब्तदा कैसे हो गई। निहायत दयानतदारी से इसका जवाब यह है कि हमें इसका कुछ इल्म नहीं। इस मुअम्मा को हल करने की कोशिश की जा रही है और रफ्ता रफ्ता इसके करीब पहुंचा जा रहा है, लेकिन इस मुअम्मा का आखिरी नुक्ता यानी जिंदगी का नुक्ता आगाज वो मकाम है जो साइंस के इंकशाफात की दस्तरस से बाहर है और शायद इंसान के हिताए इदराक ही से बाहर। कायनात के आगाज और सिलसिला इल्लत व मालूल की अवलीन कड़ी का मसला लायनहल है और साइंस उस तक नहीं पहुंच सकती। यह अवलीन कड़ी राज है और मेरा ख्याल है कि ज़हन इंसानी इस राज को कभी नहीं पा सकेगा। हम अगर चाहें तो अपने अपनी तरीक पर इस इल्लत ऊला के हुजूर अपना सर झुका सकते हैं, लेकिन
اسے اپنے ادراک کے دائرے میں کبھی نہیں لا سکتے۔ دا میننگ آف ایولیوشن، پیج 13 تا 135۔ جدید تخلیق۔ میکانیکی تصور حیات نے کہا تھا کہ کائنات میں مادہ کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جدید تخلیق نہیں ہوتی، لیکن دور حاضر کے مکتشفین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ سلسلہ ارتقاء ساتھ ساتھ جدید تخلیق کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چنانچہ ارنسٹ کیسیریر اپنی شرح آفاق کتاب این ایسے آن مین میں لکھتا ہے کہ سلسلہ ارتقاء کے باب میں اب یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ ارتقاء کے معنی یہ نہیں کہ اب تخلیق جدید اوریجنل کریشن نہیں ہو رہی ہے۔ فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن در حقیقت تخلیق جدید ہی ہے۔ اس انکشاف نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں اہم تبدیلی پیدا کر دی ہے، اور سمپسن جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے لکھتا ہے کہ سلسلہ ارتقاء میں یہ رجحان نظر آ رہا ہے کہ زندگی کے تمام ممکنہ گوشوں میں سے جدید اضافے ہو رہے ہیں، اضافے اور پھر ان اضافوں میں کثرت۔ مادہ اور صورت۔ ارسطو نے کہا تھا کہ ہر شے دو عناصر سے مرکب ہوتی ہے، ایک مادہ میٹر اور دوسرا صورت فارم۔ صورت فارم اس سے مراد تھی وہ آخری شکل جس تک مادہ اپنے ارتقائی منازل طے کر کے پہنچ سکتا ہے۔ مادہ کی ابتدائی حالت میں صورت یعنی اس کے ارتقاء کی امکانی انتہا اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ارتقاء کے بعد یہ مضمر صورت مشہود ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت فارم کے صفات مادہ کے صفات سے مختلف ہوتے ہیں۔ دور حاضر کے سائنسدان اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرکب کمپاؤنڈ کے خواص اس کے اجزاء کے خواص سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہوتا ہے، لیکن پانی کے خواص ان دو اجزاء کے خواص سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن نے پانی میں تبدیل ہو کر ایک نئی صورت اختیار کی ہے۔ اگر پانی کا تجزیہ کر کے اسے پھر آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تبدیل کر دیا جائے تو ان اجزاء میں مرکب کی صورت فارم باقی نہیں رہے گی۔ صورت فارم مادی چیز نہیں، اس لیے مادی تصور قائدات کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دو اجزاء باہمدگر ترکیب پا کر نئی فارم کس طرح اختیار کر لیتے ہیں۔ پروفیسر جوڈ اس مقام پر لکھتا ہے کہ اس سے زندگی اور شعور کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے دور میں مادی نظریہ کائنات کی بت شکنی میں سب سے کاری ضرب پروفیسر ایڈنگٹن نے لگائی۔ اس کی کتاب دا نیچر آف فزیکل ورلڈ دیکھیے، وہ مادی دنیا کے ڈانڈے کسی ماورال مادی روحانی دنیا سے جا کر ملا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خود طبعی سائنسدان اب اپنی خارجی دنیا کا تصور کچھ اس قسم کا پیش کرتا ہے جسے ہم باطنی دنیا کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ تصور اس تصور کے یکسر خلاف ہے جو ان سائنسدانوں کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے پیش کیا جایا کرتا تھا، اور جس کی روح سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہی چیز مبنی بر حقیقت ہو سکتی ہے جس کا ماڈل ایک انجینئر بنا دے۔ دوسرے مقام پر لکھتا ہے، اب طبعی سائنس نے اپنے دائرہ کو اس حد تک محدود کر لیا ہے کہ اس کے پس منظر کو روحانی تصور کے ساتھ ہی پر کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام تک ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جدید تحقیقات کی روح سے زندگی مادہ کی پیداوار نہیں قرار دی گئی، بلکہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ زندگی مادہ سے الگ اپنا وجود رکھتی ہے۔ مسئلہ شعور۔ زندگی کی ابتدا کیسے ہو گئی، اس کا سرچشمہ کہاں ہے، یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب تحقیقات جدیدہ بھی نہیں دے سکیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے شعور کا سوال آ جاتا ہے۔ شعور consciousness میں زندگی کی ابتدائی سطح پر شعور محض simple consciousness انسانی فکر ہیومن تھاٹ اینڈ انٹلیکٹ اور شعور ذات self consciousness سب کچھ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر بک شعور کو 3 سطحوں میں تقسیم کرتا ہے: شعور سادہ جو حیوانات میں پایا جاتا ہے، شعور ذات جو عام انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور کائناتی شعور
cosmic consciousness, جو انسانوں میں سے برگزیدہ ہستیوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اوسپینسکی شعور کو 4 سطحوں پر تقسیم کرتا ہے۔ ابتدائی شعور جو اس کے نزدیک کیڑوں مکوڑوں کو حاصل ہوتا ہے، جنہیں وہ one-dimensional creatures. قرار دیتا ہے۔ پھر شعور سادہ جو اس کے نزدیک عام حیوانات کو حاصل ہوتا ہے، جنہیں 2-dimensional animal کہا جاتا ہے۔ پھر شعور ذات جو انسان کی خصوصیت ہے، جسے وہ 3-dimensional being کہہ کر پکارتا ہے، اور اس کے بعد شعور اعلیٰ جو موجودہ انسانی سطح سے بلند اگلی ارتقائی منزل میں حاصل ہوگا، جس کا نام 4-dimensional world ہے۔ نکالنے کی تصور حیات کی روح سے غیر ذی حیات مادہ میں کسی نہ کسی طرح زندگی پیدا ہو گئی ہے، اور پھر زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اس مقام تک آ گئی ہے جہاں اس میں شعور پیدا ہو گیا۔ یہ شعور اسی طرح میکانیکی قوانین کا پابند ہے جس طرح غیر ذی حیات مادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ شعور دماغ ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور دماغ چونکہ مادی چیز ہے اس لیے شعور مادہ کی پیداوار ہے، لیکن تحقیق جدید نے اس تمام مفروضہ کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ نظریہ قائم ہوا ہے کہ شعور دماغ کی پیداوار نہیں، شعور اپنی ہستی الگ رکھتا ہے، لیکن دماغ وہ ذریعہ یا آلہ انسٹرومنٹ ہے جس کی وساطت سے تھرو وچ شعور اپنے آپ کو مشہود مینیفیسٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ کا ریڈیو سیٹ، جب سیٹ درست حالت میں ہو تو اس میں سے آواز آتی ہے، لیکن وہ آواز سیٹ کی پیداوار نہیں ہوتی۔ آواز فضا کی لہروں میں الگ موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا مظاہرہ ریڈیو سیٹ کی وساطت سے کرتی ہے۔ جب سیٹ خراب ہو جائے تو اس میں سے آواز آنی بند ہو جاتی ہے، حالانکہ فضا میں وہ آواز اب بھی اسی طرح موجود ہوتی ہے جس طرح پہلے موجود تھی۔ جو تعلق ریڈیو سیٹ اور فضا میں بکھری ہوئی آواز کا ہے، وہی تعلق دماغ اور شعور کا ہے۔ شعور اپنے طور پر موجود ہوتا ہے، نہ صرف اپنا مظاہرہ دماغ کے ذریعے کرتا ہے۔ انسانی شعور کے مقام کو نفس انسانی مائنڈ یا psyche, کہا جاتا ہے۔ نفس انسانی مادہ کی پیداوار نہیں ہوتا، یہ اپنا تشخص الگ رکھتا ہے۔ اس کے اسی تشخص کا نام انسانی انا یا ایگو ایگو ہے۔ نفس انسانی اور دماغ انسانی برین کے باہمی تعلق کی بابت اوسپینسکی لکھتا ہے، اگر ہم دماغ کو شعور کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو دماغ اس خارجی دنیا کا ایک جزو نظر آئے گا جو شعور سے الگ واقع ہے۔ اس لیے نفس انسانی اور دماغ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے، نفس انسانی دماغ کی وساطت سے ہی عمل پیرا ہوتا ہے۔ لہذا دماغ وہ منشور پرزم ہے جس میں سے نفس انسانی کی شعاعیں گزرتی ہیں، اور ان کا ایک حصہ ہمارے سامنے شعور یا فکر کی صورت میں حویدہ ہو جاتا ہے۔ یا باللفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ دماغ وہ آئینہ ہے جس میں نفس انسانی کا عکس ہماری اس دنیا کے سامنے آ جاتا ہے جو ابعاد ثلاثہ 3 ڈائمنشن سے مرکب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مادی کائنات میں بھی پورے کا پورا نفس انسانی دماغ کے ذریعے منعکس ہو کر سامنے نہیں آ جاتا، بلکہ اس کا محض ایک حصہ سامنے آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو اس کے اندر کا عکس بھی ٹوٹ جائے گا، یا اگر آئینہ میں کوئی اور نقص آ جائے تو عکس بھی صاف نہیں دکھائی دے گا۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو وہ شے بھی فنا ہو جائے گی جس کا عکس آئینہ کے اندر نظر آتا تھا۔ لہٰذا دماغ مختل ہو جانے سے نفس انسانی پر کچھ اثر نہیں پڑتا، صرف اس کے عکس یعنی شہود مینیفیسٹیشن پر اثر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مشہود بعض اوقات بالکل غائب ہی ہو جائے، لیکن نفس انسانی اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ tertium organum, پیج 164۔ نفس انسانی ایک چیز قابل غور ہے۔ آپ اپنے بچپن کی عمر سے اس وقت تک کی زندگی پر غور کیجئے۔ علم الابدان کے ماہرین یہ بتاتے ہیں
کہ انسانی جسم میں حیران تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 7 سال کے بعد انسان کے پرانے جسم میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، رفتہ رفتہ بتدریج غیر محسوس طور پر سابقہ جسم کی جگہ ایک نیا جسم لے لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ تبدیلی ایسی نمایاں ہوتی ہے کہ مثلاً آپ نے کسی بچہ کو 20 برس کے بعد دیکھا تو آپ بمشکل پہچان سکیں گے یہ وہی بچہ ہے، بدلے کچھ ایسے طور سے بے طور ہو گئے، تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے۔ محض شاعری نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچپن کے بہت کم انداز ہیں جو شباب میں باقی رہتے ہیں۔ شباب کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو جوانی ایک خواب سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی۔ بچپن سے بڑھاپے تک انسان کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ کسی 60 برس کے بوڑھے کے سامنے اس کی 4 برس کی عمر کی تصویر لائیے، وہ پہچان نہیں سکے گا۔ تصویر کس کی ہے؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جناب ہی تشریف فرما ہے، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ایک چیز ایسی بھی ہے جو غیر متبدل رہتی ہے، اور یہ چیز وہ ہے جسے آپ میں کہتے ہیں۔ آپ 60 برس کی عمر میں بھی جب اس زمانہ کی باتیں کریں گے، جب آپ 10 برس کے بچے تھے اور جس زمانہ کی اپنی تصویر بھی آپ نہیں پہچان سکے تھے، تو آپ یہی کہیں گے کہ میں فلاں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک دن میں نے یہ کیا، ایک دن وہ کیا، میری فلاں سے لڑائی ہو گئی، میں فلاں کا دوست تھا۔ غور کیجئے یہ میں کیا ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، اور اس کا آپ تذکرہ ہی نہیں کر رہے، بلکہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس کی عمر میں سانپ مارا تھا، تو اس بہادری کا اثر آپ اپنے اندر آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ جو کام آپ کی میں نے 10 برس کی عمر میں کیا تھا، آپ کا 60 برس والا میں اپنے آپ کو اس کام کے کریڈٹ کا جائز حقدار اور حقدار سمجھنے کی بات بھی ہے۔ جی میں ابھی تک وہ کیفیت محسوس کرتا ہے جو 50 برس ادھر پیدا ہوئی تھی، یہ جو اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند کے، گزری ہوئی دلچسپیاں بیتے ہوئے دن عیش کے، بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل غمناک پر۔ تو ان گزری ہوئی دلچسپیوں اور بیتے ہوئے عیش کے دنوں کی داستان کسی غیر کی داستان نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی اپنی داستان ہوتی ہے۔ حالانکہ آج جب یہ داستان ایک رنگین فلم کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، آپ کے جسم کا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہا جس جسم کے ساتھ یہ دلچسپیاں گزری تھیں، اور جس نے عیش کے وہ دن دیکھے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی ہی داستان سمجھتے ہیں۔ اور اس بدلے ہوئے جسم کے الرغم آپ کے اندر کچھ ہے جو ان کی یاد سے آج بھی اسی طرح کیف و اندوز ہو رہا ہے جیسے اس گزرے ہوئے زمانے میں لذت یاب ہوتا تھا۔ یہ میں آپ کے اندر بدستور رہتا ہے، خواہ وہ پہلا جسم رہے یا نہ رہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ دور حاضر کے طبیعاتی انکشافات اور فکری نتائج جب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ شعور مادہ کی پیداوار نہیں بلکہ نفس انسانی کا عملی مظاہرہ ہے، اور نفس انسانی مادہ کی دنیا سے باہر کی چیز ہے، لیکن اس میں ہم نے یہ شاعری کیا شروع کر دی۔ لیکن اس شاعری کا اصل موضوع سے ایک خاص تعلق ہے جس کی وجہ سے اس کا ذکر ضروری سمجھا گیا۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی شے ایسی ہے جو جسمانی تغیرات کے باوجود اپنی جگہ غیر متبدل اور مسلسل موجود رہتی ہے۔ اگر یہ چیز جسم کے طبعی افعال ہی کا نتیجہ ہوتی تو جسم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتی جاتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ شے جسے میں یا انسانی انا کہا جاتا ہے، جس میں انسانی یا دماغ کی پیداوار نہیں، یہ محض حافظہ کا کرشمہ ہے۔ لیکن میکانیکی تصور حیات کے دائی کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کا حافظہ میموری ہے جو گزری ہوئی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اور حافظہ دماغ کا فعل ہے اور دماغ مادی چیز ہے۔ اسی لیے آپ جسے انسانی انا کہتے ہیں وہ یاداشت کے سوا کچھ نہیں۔ بعض اوقات کسی حادثہ سے دماغ پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ حافظہ مٹ جاتا ہے اور اس شخص کو اپنی سابقہ زندگی کا کوئی واقعہ بھی یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں پہچانتا۔
اپنے متعلق یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کہاں پیدا ہوا، یعنی وہ سب کچھ جس کا تعلق اس کے میں سے تھا گم ہو جاتا ہے۔ اس کا سابقہ میں فنا ہو جاتا ہے اور اب ایک نئے میں کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ میں حافظہ سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ انسانی دماغ کی ساخت ایسی واقع ہوئی ہے کہ جسم انسان کی تبدیلیوں سے حافظہ کے ریکارڈ روم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اگر دماغ کے خلیات برین سیلز کا وہ حصہ کمزور ہو جائے جس کا تعلق حافظہ سے ہے تو انسان کا حافظہ بگڑ جاتا ہے اور ان کی تقویت سے اس کا حافظہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات چونکہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدہ کی ہے، اس لیے اس سے مستخرجہ نتیجہ بڑا وسیع اور دلائل پر مبنی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دور حاضرہ کی تحقیق یہ ہے کہ خود حافظہ بھی دماغ کی پیداوار نہیں، اس کی تخلیق کا سرچشمہ نفس انسانی ہے۔ البتہ نفس انسانی اپنی اس تخلیق کو دماغ کے ریکارڈ روم میں محفوظ رکھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ روم میں چوری ہو جانے یا اسے آگ لگ جانے سے اس کے اندر رکھا ہوا ریکارڈ تو ضائع ہو جائے گا، جن ہاتھوں نے وہ ریکارڈ مرتب کیا تھا ان پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی اس ریکارڈ کی گمگشتگی یا اتلاف سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ یہ سب ریکارڈ روم ہی کی پیداوار تھا، کیونکہ ریکارڈ روم کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ برگسان کی تحقیق۔ برگسان نے اس مسئلہ کو اپنی فکری تحقیق کا خاص موضوع بنایا۔ اس باب میں اس کی کتاب میٹر اینڈ میموری قابل قدر تصنیف ہے۔ اس کتاب میں وہ دو نظریوں سے بحث کرتا ہے، ایک یہ کہ حافظہ محض دماغ کا فعل ہے، اور مدرکات perceptions, یعنی وہ چیزیں جو حواس کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یادداشت یعنی وہ چیزیں جو حافظہ کی مدد سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ری کلیکشن میں صرف شدت انٹینسٹی کا فرق ہے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ حافظہ دماغ کے عمل کا نتیجہ نہیں، اور مدرکات اور ذہنی یادداشتوں میں صرف درجہ ڈگری کا فرق نہیں بلکہ نوع کائنٹ کا فرق ہے۔ پیج نمبر 313 تا 315۔ اس کے بعد وہ ان دونوں نظریوں کی شرح بست سے تجزیہ اور مطالعہ کرتا ہے، اور آخر الامر کہتا ہے کہ آپ نے اب سمجھ لیا ہوگا کہ حافظہ کیوں دماغ کا فعل نہیں ہو سکتا۔ دماغ حافظہ کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے اور اسے مادی قالب میں سمو کر اس قابل بنا دیتا ہے کہ یہ حال پریزنٹ پر اپنا تصرف کر سکے۔ لیکن خالص محافظہ روحانیت کا مظہر ہے۔ حافظہ کی دنیا در حقیقت روح کی دنیا ہے، اور اس کتاب کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتا ہے: حقیقت یہ ہے کہ روح سپرٹ مادہ سے ان مدرکات کو مستعار کر لیتی ہے جو حواس کے ذریعہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ مدرکات روح کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں۔ وہ ان مدرکات پر اپنی حریت، فریڈم کا ٹھپا لگا دیتی ہے اور انہیں پھر مادہ کو واپس دے دیتی ہے۔ برگسان تو اس کا بھی قائل نہیں کہ جسم انسانی حافظہ کو دماغ کے خلیات یا اعصاب کے توشہ خانہ میں نکانے کی طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اس کا قائل ہے کہ یہ چیزیں محض حرکات کی صورت میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ بحث چونکہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، اس لیے اسے تفصیلاً بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوسپینسکی کا نظریہ۔ اوسپینسکی اس سے بھی آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دماغ کے خلیات برین سیلز جسم کے دوسرے خلیات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور ان کی ساخت اور نشو و نما ایک راز ہے۔ وہ اپنی کتاب اے نیو ماڈل آف دی یونیورس میں لکھتا ہے: انسانی جسم کی زندگی میں دماغی خلیات کی تاریخ زندگی ایک بہت بڑا راز ہے۔ سائنس اسے کم و بیش ثابت کر چکی ہے، اور اب اس نتیجہ کو بطور حقیقت ثابتہ تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ دماغی خلیات اسی طرح اپنے آپ کو نہیں بڑھاتے جس طرح جسم کے دوسرے خلیات اپنی افزائش کرتے ہیں۔ ایک نظریہ کے مطابق دماغ کے خلیات تمام کے تمام عمر کے بہت ابتدائی حصہ میں بیک وقت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نظریہ کے مطابق یہ 12 برس
کی عمر تک بڑی مقدار میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ منطقی دلیل کی روح سے سائنس کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ دیگر خلیات کے مقابلے میں دماغی خلیات ناقابل فنا، امورٹل ہیں۔ اوسپینسکی کا یہ نظریہ علم الحیات کے انکشافات کی روشنی میں کس حد تک قابل قبول ہے، ہمیں سر دست اس سے غرض نہیں۔ اس مقام پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ دور حاضرہ کی فکری تحقیق اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ حافظہ دماغ کا فعل نہیں، لہذا میکانیکی تصور حیات کے حاملین کا یہ کہنا درست نہیں کہ میں آئی کا تسلسل اور استقلال، کنٹینیوٹی اینڈ پرماننس، یا اس کی انفرادیت و تشخص، انڈیویجویلٹی اینڈ یونیکنیس کا مدار حافظہ پر ہے، اور حافظہ چونکہ مادی دماغ کی پیداوار ہے اس لیے انسانی انا، سیلف یا نفس، مائنڈ بھی مادہ ہی کا مظہر ہے۔ اس سوال پر بحث کرتے ہوئے کہ انسانی فکر، انٹلیکٹ، مادہ کی میکانیکی ارتقاء کی پیداوار ہو سکتی ہے یا نہیں، والڈن کار لکھتا ہے کہ اگر فکر انسانی مادی ارتقاء کی پیداوار ہے تو مبدأ حیات اور ماہیت حیات سے متعلق تمام میکانیکی تصور مہمل ہو جاتا ہے، اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو اصول سائنس نے اختیار کیا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جو ہی یہ اصول الفاظ میں بیان کیا جائے اس کا تناقض سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ خود فکر جو ادراک حقیقت کا ایک انداز ہے، نتیجہ ہو کر ایک ایسی چیز کے ارتقاء کا جس کا وجود محض ایک مجرد تصور ہے، اسی انداز ادراک کا جسے فکر کہتے ہیں، اگر فکر ارتقاء حیات سے وجود میں آئی ہے تو وہ تصور حیات جس کی روح سے فکر کا بحیثیت ادراک حقیقت کے انداز سے مرتقی ہونا ممکن ہے، ایک مقرون فعل، کنکریٹ ایکٹیویٹی ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک مجرد میکانے کی حرکت کا تصور جس کا خیال فکر نے بشمول ادراک کے تجزیہ کے ذریعہ قائم کر لیا ہے۔ علاوہ بری اگر فکر ارتقاء حیات کا نتیجہ ہے تو وہ قائم بالذات نہیں بلکہ اس کا انحصار اس شے کے عمل پر جس سے اس نے ارتقاء پائی ہے، تو پھر ان حالات میں سائنس کو کیا حق ہے کہ وہ علم کے موضوعی پہلو کو نظر انداز کر کے معروضی ادراک کو قائم بالذات سمجھ بیٹھے۔ غرضے کے حیاتیات کا صریح تقاضا ہے کہ سائنس کے اصول پر نظر ثانی کی جائے۔ ہوکسلے نے لکھا تھا کہ شعور بھی اسی طرح مادہ کے ایک عمل کا نام ہے جس طرح حرکت، لیکن اس کی تردید میں ٹرنڈل لکھتا ہے کہ یہ چیز تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ دماغ کی طبعی حیات شعور پیدا کر سکتی ہے۔ مغربی مفکرین کے نتائج فکر اور وہاں کے مادیین کے طبعی انکشافات پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد علامہ اقبال اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ شعور انسانی زندگی کے خالص روحانی اصول کی ایک قسم ہے جو جوہر نہیں بلکہ ایک اصول نظام ہے، ایک خاص فطرت جو مشین کی فطرت سے یکسر مختلف ہے، جسے خارجی قوتیں متحرک رکھتی ہیں، لیکن چونکہ محسوسات کا خوگر انسان خالص روحانی توانائی کا تصور نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کے ساتھ ان محسوس عناصر کو نہ ملا لیں جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو منکشف کرتی ہے۔ ہم اس عناصری امتزاج ہی کو روحانی توانائی کی اساس قرار دے لیتے ہیں۔ خطبات صفحہ نمبر 39۔ دور حاضر کی دنیائے سائنس میں میکس پلانک کے نام سے کون واقف نہیں؟ پروفیسر JW سلوان نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ شعور کا مسئلہ مادہ اور مادی قوانین کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں میکس پلانک نے کہا کہ میں شعور کو بنیاد خیال کرتا ہوں، مادہ شعور کی پیداوار ہے، ہم شعور
سے پیچھے نہیں جا سکتے. ہر وہ شے جس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، ہر وہ شے جو موجود ہے، شعور کا اثبات کرتی ہے. فلسفیکل ایسپیکٹ آف ماڈرن سائنس جوڈ، یعنی 19ویں صدی کے مادیین یہ کہہ رہے تھے کہ شعور بھی مادہ ہی کی پیداوار ہے، اور اب 20ویں صدی کے ماہرین سائنس کہتے ہیں کہ خود مادہ شعور کی پیداوار ہے. جیمز جینز تک کو اعتراف ہے کہ شعور بنیادی حقیقت رکھتا ہے اور مادی کائنات اس سے وجود پذیر ہوئی ہے، اور Schrödinger. کو اس پر اصرار ہے کہ شعور کو کبھی طبعی اصطلاحات میں سمجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ شعور کی حقیقت بنیادی ہے. Quoted by Marshall Urban in Human and Deity. پیج 366. ایلڈس ہاکسلے اپنی کتاب مینز اینڈ اینڈز میں پروفیسر بورڈ کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بہرحال اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ نفس انسانی، اس کا نام کچھ ہی رکھ لیجئے، جس میں انسانی سے الگ اپنا وجود رکھتا ہے اور جسمانی زندگی کے کوائف و قوانین کے تابع نہیں. اور پروفیسر کیسیریئر اس باب میں رقم تراز ہے. انسانی زندگی میں نت نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انسان کی حقیقی قدر و قیمت کا راز اس داخلی نظام میں ہے جو تغیرات سے ماورا ہے. فی لہذا انسان اس طبعی دنیا ہی کا باشندہ نہیں، اس کے ماورا اس کی ایک اور دنیا بھی ہے جسے اشارات، سمبلز کی دنیا کہتے ہیں. این ایسے آن مین، یہ وہ اشارات کی دنیا ہے جس کے متعلق ایڈنگٹن لکھتا ہے کہ قوت، توانائی، ابعاد، یہ سب اشارات، سمبلز کی دنیا سے متعلق ہیں. یہی وہ تصورات ہیں جن سے ہم نے طبیعت کی خارجی دنیا تخلیق کی ہے. ان کے علاوہ ہمارے پاس اور تصورات ہیں کون سے؟ لیکن طبیعت کی دنیا کے اسباب و ذرائع ختم کر چکنے کے بعد جب ہم اپنے شعور کی دنیا کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں، وہ دنیا جہاں سے ہماری ذات کا اعلان ہوتا ہے، وہاں ہم ایک نئے منظر میں داخل ہوتے ہیں اور خود اپنی ذات سے اشارات، سمبلز لے کر ایک نئی دنیا کی تخلیق کرتے ہیں جس کی بنیاد ماورا المادہ، روحانیت پر ہوتی ہے. سائنس اینڈ دا انسین ورلڈ، مگر بھی مکتشفین اسے روحانی دنیا کہتے ہیں. چنانچہ H.P. Newsham. اپنی کتاب Health, Disease and Integration. میں لکھتا ہے، اگر علم طب چاہتا ہے کہ وہ دریافت کرے کہ انسانی زندگی کے ثبات میں استحکام کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، تو اسے اس کے طبعی ذہنی اور جذباتی تقاضوں کے ساتھ اس کے ان روحانی تقاضوں کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا جو زندگی کی گہرائیوں میں کار فرما رہتے ہیں. اسے انسان کی جسمانی اور ذہنی زندگی تک ہی محدود نہیں رہنا ہوگا. Quoted by Alexander Loveday in Down Leeway. نفس انسانی کے متعلق مزید بحث چند صفحات آگے چل کر ملے گی. ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ مفکرین مغرب کے نزدیک شعور کی دو قسمیں یا سطحیں ہیں. ایک شعور سادہ Simple consciousness. اور دوسرا شعور ذات. Self-consciousness. شعور ذات، یا یوں کہیے کہ ایک شعور وہ جس کا مظاہرہ حیوانات میں یا بعض مکتشفین کے نزدیک نباتات میں بھی ہوتا ہے، اور دوسرا شعور وہ جو انسان سے مختص ہے. ان میں سے ایک مکتب فکر کا خیال یہ ہے کہ جس طرح شعور سادہ مادہ کے نکانے کی ارتقاء کا نتیجہ نہیں، اسی طرح انسانی شعور حیوانی شعور کی ارتقاء یافتہ شکل نہیں. یعنی ان دونوں میں محض مدارج، ڈگریز کا فرق نہیں، بلکہ یہ دونوں الگ الگ نوعیت رکھتے ہیں. پرنسپل کیرڈ نے اپنے لیکچرز انٹروڈکشن ٹو دا فلسفی آف ریلیجن میں اس موضوع پر بہت عمدہ بحث کی ہے. وہ پہلے غیر ذی حیات ان آرگینک اور ذی حیات آرگینک چیزوں میں امتیاز کے سلسلے میں لکھتا ہے. غیر ذی حیات اشیاء کی ہستی انہیں
یکسر خارج سے دی گئی ہوتی ہے اور یہ ہستی خارج ہی سے متعین کردہ ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں انہیں ویسا ہی بنایا گیا ہوتا ہے اور ان میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ یکسر خارجی اثرات کا نتیجہ ہوتی ہیں جن پر انہیں کسی قسم کا قبضہ و اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن ذی حیات کی صورت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ان کی ہستی نہ تو شروع ہی سے تکمیل یافتہ ہوتی ہے نہ خارج سے متعین اور ان پر مسلط کردہ۔ ان میں اپنی ذات کی تکمیل کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ذی حیات اشیاء میں نباتات اور حیوانات اور انسان میں فرق کرتے ہوئے کہتا ہے، انسان کے علاوہ دوسری چیزیں اگر خارجی فطرت کو مسخر کرتی ہیں تو ان کا یہ فعل طبعاً ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کا ارادہ کرتی ہیں اور نہ ہی انہیں اپنی اس تسخیر کا احساس ہی ہوتا ہے۔ ان میں نہ تو اپنے مستقبل کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی تکمیل جسم کے لیے اپنی آخری منزل تک پہنچنے کی جدوجہد شعوری طور پر ہوتی ہے۔ فطرت کے خلاف ان کی جنگ و جدال در حقیقت فطرت کی ایک اندھی قوت کی دوسری اندھی لیکن کمزور قوت کے خلاف جنگ و جدل ہوتی ہے۔ ان کے برعکس انسان کا عالم ہی دوسرا ہے۔ اس کی صورت میں وہ جدوجہد جو انسان اور اس کی خارجی دنیا میں رونما ہوتی ہے، یعنی اس کی خارجی ہستی اور اپنے نسب العین کے مطابق زندگی میں تصادم و تزاحم، یہ سب کچھ شعوری طور پر ہوتا ہے اور یہ تصادم ایک اندھی فطرت کا دوسری اندھی فطرت سے تصادم نہیں ہوتا بلکہ جذبات اور عقل کا تصادم ہوتا ہے، یعنی انسان کی داخلی دنیا کی جنگ۔ وہ اسی سلسلہ میں آگے جا کر لکھتا ہے، ایک حیوان ایک تاثر یا جذبہ سے ایک دوسرے جذبہ تک، یعنی ایک خواہش کی تسکین سے دوسری خواہش تک اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ وہ نہ تو ان کا باہمی مقابلہ کرتا ہے اور نہ ہی ان کا ایک جگہ احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے ان حوادث ایونٹس سے اس کے شعور کی کوئی مسلسل داستان مرتب نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل۔ اگرچہ ہم باہر والے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی ایک مسلسل وحدت ہے، در حقیقت یہ ایک ایسی وحدت ہوتی ہے جس کا اسے خود کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر انسان میں حیوان سے زیادہ کچھ اور ہوتا تو انسان بھی حیوان کی طرح اپنی فطری خواہشات کی تسکین سے کامل حسرت کی زندگی بسر کر لیتا جو صرف خارجی اسباب سے متاثر ہو سکتی، لیکن انسان کی تو یہ کیفیت نہیں۔ ان توجیحات کے بعد پرنسپل مذکور اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ انسانی شعور حیوانی شعور ہی کی ترقی یافتہ صورت نہیں بلکہ انسان میں حیوان سے الگ کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ حقیقت کہ انسان محض حیوان کی ترقی یافتہ شکل نہیں بلکہ اس میں حیوانات سے الگ کچھ اور بھی ہے۔ محض فلاسفرز ہی کا خیال نہیں بلکہ طبعی ارتقاء کے ماہرین جو خدا کے بھی قائل نہیں، وہ بھی اپنی مادی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان دوسرے حیوانات سے ایک بالکل الگ مخلوق ہے۔ چنانچہ اس باب میں سیمپسن لکھتا ہے، انسان صرف حیوان نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ہے، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ انسان صرف حیوان ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان صرف حیوان ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تمام خصائص کے وجود کا انکار کرتے ہیں جو صرف انسان کے اندر ہیں اور باقی حیوانات میں سے کسی میں موجود نہیں ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنا نہایت ضروری ہے کہ انسان ایک حیوان تو ہے، لیکن اس کی ہستی کی انفرادیت کی بنیاد وہ خصوصیات ہیں جن میں کوئی اور حیوان اس کا شریک نہیں۔ فطرت میں انسان کا مقام اور اس مقام کی بلند ترین اہمیت انسان کی حیوانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی انسانیت کی وجہ سے ہے۔ انسان ایک بالکل نئی قسم کا حیوان ہے، ایک ایسا حیوان جس میں اگرچہ طبعی ارتقاء کا سلسلہ بھی جاری رہا لیکن اس میں ایک بالکل نئی قسم کا ارتقاء بھی نمودار ہو رہا ہے۔ برگسان کا نظریہ اس حقیقت کے متعلق کہ انسان کا شعور حیوانی شعور ہی کی ترقی یافتہ شکل نہیں بلکہ ایک جداگانہ چیز ہے۔ برگسان لکھتا ہے، جس بنیادی غلطی نے ارسطو سے لے کر آج تک فلسفہ فطرت کو مقدر کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس فلسفہ کی روح سے نباتی احساس حیوانی جبلت اور انسانی شعور کو ایک ہی میلان
टेंडेंसी के 3 दर्जे तस्लीम किया जाता है। हालांकि हकीकत यह है कि एक अमल की 3 मुख्तलिफ शाखें हैं जो एक दूसरे से यकसर अलग अलग हैं। इनमें बाहमी फर्क ना तो दर्जात डिग्रीज का है और ना ही शिद्दत। intensity, इनमें नौई फर्क डिफरेंस ऑफ काइंड है। creative evolution, page 142. इससे जरा आगे चलकर लिखता है, असल यह है कि शऊर कोई भी ऐसा नहीं होता जिसमें हैवानी जबिल्लत का कुछ ना कुछ शायबा ना हो, और कोई जबिल्लत इंसिडेंट ऐसी नहीं होती जिसके गिर्द शऊर इंटेलेक्ट का हाला ना हो। शऊर का यही हाला है जो इस कदर गलतफहमियों का बायस बन रहा है। इससे ये नतीजा अखज़ कर लिया जाता है कि शऊर और जबिल्लत एक ही नौ की 2 किस्में हैं, और शऊर जबिल्लत ही की तरक्की याफ्ता शक्ल का नाम है, और उन दोनों में फर्क सिर्फ यह है कि शऊर ज्यादा पेचीदा और मुकम्मल होता है। हकीकत यह है कि इन दोनों का साथ इसलिए होता है कि ये एक दूसरे की मुवय्यत कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और ये इसीलिए होती हैं कि ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बरगसान हैवान की जबिल्लत इंस्टिंक्ट और इंसान के फिक्र और शऊर इंटेलिजेंस में इम्तियाज करते हुए लिखता है कि जबिल्लत सिर्फ अपने जिस्म के औजारों से काम लेना जानती है, और शऊर जिस्मानी औजारों हाथ पांव वगैरह से अलग मादी औजार बनाना और उन्हें इस्तेमाल करना भी जानता है। जिस्मानी की साख्त बड़ी पेचीदा, लेकिन उनका इस्तेमाल बड़ा आसान, और उनका तरीके अमल यानी जो कुछ वो कर सकते हैं मुतय्यन होता है। इसके बरक्स इंसान के खुद साख्ता औजार साख्त के एतबार से ख्वाह सादा और आसान हो, उनसे जो काम दिए जा सकते हैं उनका मैदान बड़ा वसी होता है। बरगसान अपनी एक और किताब 2 सोर्सेज ऑफ मॉरलिटी एंड रिलीजन में लिखता है कि हैवानात को यह मालूम नहीं होता कि उन्हें मरना भी है, लेकिन इंसान को अपनी मौत का यकीन होता है। इसलिए हैवान हाल से मुस्तकबिल पर निगाह रखने की सलाहियत नहीं रखते। ये सिर्फ इंसानी शऊर का खासा है, जैसा कि अशारतन पहले भी लिखा जा चुका है, और स्पेंस की इस फर्क को एहसास इबाद conscience of dimensions, से ताबीर करता है। उसके नजदीक जिंदगी की पस्तरीन सतह खलियात, सेल्स या जरासीम या बहुत छोटे छोटे कीड़े 1 डायमेंशनल होते हैं। उनके नजदीक सारी कायनात खते मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन से इबारत है। इससे आगे उनका शऊर जा ही नहीं सकता। उसके बाद हैवानात की सतह आती है जो 2 डायमेंशनल हैं। उन्हें सिर्फ तूल और अर्ज का एहसास होता है, इसलिए उनकी तमाम कायनात सतह सरफस से मरतब होती है। उन्हें तीसरे बोध का एहसास हो ही नहीं सकता। यह उनके शऊर के बस की बात नहीं, लेकिन इंसान 3 डायमेंशनल वाक़ हुआ है। यह तूल और अर्ज के साथ बुलंदी और गहरी या मोटाई का भी एहसास रखता है। यह सतह के अलावा मकाब क्यूब का भी तस्वुर कर सकता है। इबाद डायमेंशन की बहस एक बड़ी फनी टेक्निकल बहस है जिसकी तफसील हमारे मबहस से खारिज है। इस वक्त सिर्फ इतना समझ लेना काफी होगा कि हम किसी शय की सतह को देख सकते हैं और सतह की मोटाई नहीं होती, वो सिर्फ तूल और अर्ज के खतूत से घिरी होती है। यूं समझिए कि जिस तरह नुक्तों पॉइंट्स को साथ मिला देने से लकीर लाइन बन जाती है, इसी तरह जब लकीरों लाइंस को साथ साथ मिलाया जाए तो सतह बन जाती है। क्यूब में हम उसकी मुख्तलिफ सतहों को देखते हैं। इन्हीं सतहों को हम छू सकते हैं। इससे ज्यादा वो हम हिस्सी जराए से थ्रू परसेप्शन मकाब के मुतल्लिक कुछ नहीं जान सकते, लेकिन हम मकाब का तस्वुर कर सकते हैं। इसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। जैसे हम किसी गोले सफेयर के मरकज को हवास के जरिए मालूम नहीं कर सकते, न देखकर न छूकर सिर्फ उसका तस्वुर कर सकते हैं। या मसलन जब हम सुर्ख स्याह रंगों को देख सकते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ रंग
کلر کہتے ہیں تو اس میں صرف سرخ، سیاہ، زرد، سبز میں سے کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا، مجرد رنگ ایبسٹریکٹ کلر ہوتا ہے۔ اسے تصوراتی علم کانسیپٹ کہتے ہیں۔ حیوانی شعور صرف حسیاتی علم کی صلاحیت رکھتا ہے، انسانی شعور تصوراتی علم کنسیپچل نالج کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ چیز حیوانی شعور کے ارتقاء سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر بک کا نظریہ۔ ڈاکٹر بک اسی نقطہ سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر تصور کانسیپٹ کے لیے ایک لفظ اسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کوئی تصور کانسیپٹ قائم ہی نہیں کر سکتے جب تک اس کے لیے ایک لفظ اسم متعین نہ کر لیا جائے۔ ہر تصور کے لیے ایک اسم یا اسماء میں اور اسم ایک تصور کا مظہر ہوتا ہے۔ نہ تصور بلا اسم وجود رکھ سکتا ہے، نہ اسم بغیر تصور کوئی معنی رکھ سکتا ہے۔ ہر اسم کسی نہ کسی تصور کے ساتھ وجود میں آتا ہے اور کوئی نیا تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے ایک نیا لفظ وجود میں نہ آ جائے۔ لہذا ڈاکٹر بک کے نقطۂ نگاہ کے مطابق انسانی شعور اور زبان لینگویج لازم و ملزوم ہیں، اور زبان صرف انسان کی خصوصیت ہے۔ حیوانات زبان سے محروم ہیں، اس لیے حیوانات کے لیے تصوراتی علم کنسیپچل نالج ناممکن ہے۔ لہذا انسانی شعور حیوانی شعور سے یکسر مختلف شے ہے۔ ڈاکٹر بک کی تحقیق کے مطابق کسی خاص دور میں کسی قوم کی ذہنی ترقی Intellectual progress. کا پتہ لینا ہو تو یہ دیکھیے کہ اس دور میں اس قوم کی زبان میں تصورات کانسیپٹس کے لیے کس قدر الفاظ تھے۔ اسی سے اس قوم کے ذہنی ارتقاء کا علم ہو جائے گا۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تحقیقات جدیدہ کے مطابق نہ صرف یہ کہ شعور مادہ کی پیداوار نہیں، بلکہ انسانی شعور حیوانی شعور کی ارتقاء یافتہ شکل نہیں، بلکہ اپنا وجود مستقل رکھتا ہے۔ اسی لیے سولوین کے الفاظ میں نظریہ ارتقاء اگرچہ ہمارے جسم کے ارتقائی منازل کے متعلق ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن وہ ہمارے نفس کے ارتقائی منازل پر بہت کم روشنی ڈالتا ہے۔ لمیٹیشن آف سائنس۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، شعور انسانی کے مراکز کو نفس، مائنڈ یا انا، سیلف یا ایگو کہتے ہیں۔ لہذا تحقیقات جدیدہ کی روح سے نفس انسانی، مائنڈ مادہ کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ اس سے کچھ الگ ہے۔ اور چونکہ مادہ کی دنیا کو دنیائے محسوسات ورلڈ آف کنکریٹ کہتے ہیں، اس لیے جب نفس انسانی مادی دنیا کی پیداوار نہیں تو اس کے لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا تعلق کسی ایسی دنیا سے ہے جو مادی دنیا سے ماوراء ہے۔ چنانچہ جس طرح مادی اشیاء کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ تحقیق جدید کی روح سے ان کا بیسز مادی نہیں، ماورائے مادیت ہے، اسی طرح شعور کی بنیاد بھی کسی اور دنیا سے متعلق ہے۔ یہ دنیا کس قسم کی ہے اس کے متعلق ہمارے سائنسدان کچھ نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ اس کا کوئی متعین نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایڈنگٹن اسے غائب کی دنیا، انسین ورلڈ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس موضوع پر اس کی کتاب کا نام ہی سائنس اینڈ دی انسین ورلڈ ہے۔ اس کتاب میں سے ایک اقتباس پہلے دیا جا چکا ہے۔ اس نے اس کتاب میں نفس انسانی کو غیب کی دنیا سے متعلق بتاتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، ایڈنگٹن کی تصریحات۔ ہم نے اس سے بیشتر یہاں تک بحث کی ہے کہ بجلی کے ذرات کس طرح سمٹا کر انسانی پیکر کی صورت اختیار کر گئے، لیکن ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ انسان ان عناصر سے جن کے متعلق پہلے بحث کی جا چکی ہے بالکل مختلف اور جداگانہ شے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شعور Consciousness. نے ارتقائی منازل طے نہیں کی، لیکن یہ حقیقت کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری مادی تحقیق و تفتیش کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ یہاں سے مادہ اور روح کی سنویت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف شعور ہے کہ وہ مختلف خیالات و کیفیات کی آماج گاہ
बना रहता है, दूसरी तरफ मादी दिमाग है जिसमें सालमात और बकियात बगोला की तरह रक्स करते रहते हैं। इन दोनों में बाहमी तजादो तबाइन भी है और अजीबो गरीब किस्म का तताबुक व तवाफिक भी। मेकानिकी तस्वर हयात यही कहेगा कि जब हमारे दिमाग में बरकी सालमात रक्स करते हैं तो उनसे ख्यालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शऊर इंसानी जज्बातों, ख्वाहिशात, आरजुओं और उमंगों और हुकूक व फराइज की एक निराली दुनिया अपने अंदर लिए है, जिनके अदना से इशारा पर दिमाग के तमाम अज्जाए ला यतज्जा रक्स करने लग जाते हैं। ये वो दुनिया है जहां के अहवाल ख्वाइफ तबियात के पैमानों से नहीं मापे जा सकते। यही प्रोफेसर जरा आगे चलकर लिखता है कि जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, महसूसात की दुनिया में हम अशिया की हकीकत के मुतल्लिक कुछ भी इल्म नहीं रखते। हम सिर्फ इन अशारात, सिंबल्स को जानते हैं जो हमारे हवास के जरिए हमारे जहन पर मुर्तसम होते हैं। लेकिन इस तमाम कायनात में एक चीज ऐसी भी है जिसका हमें बराह रास्त इल्म है, और वो है इंसान का कल्ब, माइंड। हम अशारात से अशिया की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम इन अशारात को इस हकीकत की दुनिया के पस मंजर के सामने रखते हैं जिससे हमारा कल्ब मुतल्लिक है, तो हम अशिया की हकीकत तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन खुद कल्ब इंसानी की हकीकत तबियात के कवानीन से मालूम नहीं हो सकती, इसलिए कि ये कवानीन सिर्फ अशारात तक जा सकते हैं, इनसे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब जिंदगी शऊर के साथ मुतमस्सिक हो जाती है तो हम बिल्कुल एक जुदागाना दुनिया में जा पहुंचते हैं। यह वो दुनिया है जिसमें तबियात और कीमिया के उसूल इसी तरह नाकाम रह जाते हैं जिस तरह ये कोशिश के इंसानों की जमायत प्रोग्रामर के कवायद व ज़वाबित की मानंद कवानीन से हुकूमत की जाए। लिहाजा जब हमारी मौजूदा साइंस इस दुनिया गैब के मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती तो नफ्से इंसानी की माहियत व कैफियत के मुतल्लिक क्या कह सकती है। इस मुकाम तक हम महज शऊर consciousness, के मुतल्लिक गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं और उसे हैवानी शऊर से मुतमय्यज करने के लिए हमने उसे शऊर फिक्र, नफ्स, अना, ईगो की इस्तिलाहात से ताबीर किया है। यह महज हैवानी शऊर से तकाबुल की हैसियत से था, वरना इंसानी शऊर फिर दो अलग अलग शाखों में बढ़ जाता है। एक शाख का नाम फिक्र, अकल, मंतक व दलाइल की दुनिया, रीजन समझिए, और दूसरी शाख का नाम नफस, अना या ईगो। इन दो शाखों में अना का मकाम अकल के मकाम से बहुत आगे होता है। इस इजमाल की तफसील आगे चलकर मिलेगी जहां यह बताया जाएगा कि क्या अक्ल इंसानी जिंदगी के मसाइल सुलझाने के लिए काफी हो सकती है। इस मकाम तक सिर्फ इतना देखिए कि इंसानी शऊर consciousness, मादा के मिकाने की कवानीन की पैदावार नहीं, ना ही ये हैवानी शऊर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसका ताल्लुक एक दूसरी दुनिया से है जिसकी गुनाह व हकीकत दरियाफ्त करने से इस वक्त तक साइंटिफिक तहकीकात कासिर हैं। हासिले मबहस, इस वक्त तक हमने देखा है कि जदीद साइंटिफिक तहकीकात की रूह से नंबर 1, मादा किसी ठोस जामद शय का नाम नहीं रहा, बल्कि ये लतीफ से लतीफ तर होते हुए नूर की लहरों, हरकत, महज खालिस तवानाई, मरबूत हवादिस, हत्ता के मुंजमद ख्यालात की सतह तक जा पहुंचता है। ये दुनिया तबियात में बहुत बड़ा इनकलाब है जिसने इंसानी जिंदगी से मुतालिका मसाइल पर बहुत गहरा असर डाला है। नंबर 2, जिंदगी मादा के मीकाने की कवानीन की पैदावार नहीं, मादा ख्वा उसकी असल तवानाई महज ही क्यों ना हो, ये खासियत ही नहीं रखता कि अपने अंदर जिंदगी पैदा कर सके। नंबर 3, ना ही मादा के मीकाने की कवानीन शऊर पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, इंसानी शऊर हैवानी शऊर की तरक्की याफ्ता शक्ल नहीं, यह अपनी हस्ती अलग रखता है। नंबर 5, शऊर इंसानी का मरकज नफ्से इंसानी है जिसका ताल्लुक मादा से मावरात दुनिया से है, जिसे साइंस गैब की दुनिया कहकर पुकारती है।